بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں تکبر اور خود پسندی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی آخرت کا گھر ہم نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں ظلم اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام نیک تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اس آیت میں علوًا سے مراد تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر جاننا، اور اس آیت میں فساداً یعنی لوگوں پر ظلم کرنا یا ہر معصیت اور گناہ مراد ہے، کیونکہ معصیت اور گناہ کی وجہ سے دنیا میں بے برکتی آتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو لوگ دنیا میں تکبر اور معصیت کا ارادہ کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ علامہ کلبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فساد سے مراد اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کی طرف بلانا۔ اسی طرح عکرمہ فرماتے ہیں فساد سے مراد ناحق لوگوں کا مال لینا۔ ان سب گناہوں کی وجہ سے جنت سے آدمی محروم ہو جائے۔ اور والعاقبۃ للمتقین سے مراد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی انجام کو عاقبت کہا جاتا ہے اور برائیوں کے انجام کو عقاب کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اسلام میں مسلمان کو زمین پر اکڑ کر چلنا منع ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، یعنی زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اس سے تکبر ظاہر ہوتا ہے جس کو شریعت نے حرام کہا ہے۔ اور تکبر کے معنی ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور افضل سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ قرآن کریم میں متعدد آیات اور احادیث شریف میں تکبر کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ تواضع اور پستی اختیار کرو۔ کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر فخر اور اپنی بڑائی ظاہر نہ کرے، نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس پر ایک آدمی نے سوال کیا کہ آدمی کو یہ پسند ہوتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا بے شک اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ حق کی بات کو ٹکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو تکبر سے بچائے اور حق کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔